آیت کریمہ نمبر 38-39۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم۔ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انسانی مال کے تحفظ کے لیے ایک ضابطہ بیان فرمایا۔ اس سے پہلے انسانی جان کا تحفظ کیا کہ قتل نہ کرو۔ کسی ایک جان کو قتل کرنا ایسے ہے جیسے کل انسانیت کو قتل کیا، کیونکہ آپ قتل کے ذریعے سے ایک راستہ ہموار کر رہے ہیں، ایک راستہ بتلا رہے ہیں۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ اور آج ذکر کر کے فرمایا کسی کا غیر کا مال نہ لو۔ اور اگر کوئی ناجائز خفیہ طریقے سے کسی کا مال لے لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، فرمایا اس کی سزا چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اور دنیا کے لیے نشان عبرت ہوگا کہ آئندہ کوئی بندہ بھی کسی کا مال چوری نہ کرے۔ اس طرح مال کو تحفظ مل جائے گا۔ اور فرمایا یہ دنیا کی سزا ہے، آخرت کے لیے سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ اس کا گناہ معاف کرے گا۔ یہ دنیا کے طور پر زجر اور توبیح کی گئی ہے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا والسارق، اور چوری کرنے والا مرد، والسارقۃ، اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا، پھر تم کاٹ دو، ایدیہما، اس مرد کا یا عورت کا ہاتھ، جزاءً، یہ بدلہ ہے، بما، اس عمل کا، کسبا، جو انہوں نے کیا، نکالاً، یہ عبرت کے طور پر ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور آئندہ لوگوں کی چوریاں نہ کریں۔ واللہ، اور اللہ رب العالمین، عزیز، غالب ہے، ہر چیز پر جو چاہے کر سکتا ہے، اور حکیم، وہ حکمتوں والا ہے، جو فیصلہ بھی سنا دے وہ اس کو حکمت سے خالی نہیں۔ فمن تاب، اور جو بندہ توبہ کر دے سچے دل سے کسی بھی قسم کے گناہ کے بعد، من بعد ظلمہ، اپنے ظلم کر دینے کے بعد، جان پر ظلم کیا یا کسی پر ظلم کیا، توبہ تو کر لی، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر دے،
اپنے آپ کی، فإن اللہ بے شک اللہ رب العالمین یتوب رحمت سے متوجہ ہوگا علیہ اس کے اوپر اور توبہ قبول کر دے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ رب العالمین غفور بخشنے والا، رحیم بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جیسے ذکر کیا ہے، اللہ نے مال کے تحفظ کے لیے ضابطہ بیان کیا ہے کہ لوگوں کی جس طرح جان بچانی ضروری ہے، مال بچانا بھی ضروری ہے، کہ اسلامی معاشرے کے اندر جان کو بھی تحفظ، مال کو بھی تحفظ، عزت اور آبرو کا بھی تحفظ ضروری ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے عام خطبے میں عرفہ میں بھی اعلان کیا، منی میں بھی اعلان کیا تھا کہ مکہ والو، دنیا والو، یہ تم کون سی جگہ کھڑے ہو اور یہ آج کا دن کون سا دن ہے؟ کہا یوم النحر ہے جی۔ فرمایا اس کا تم سارے لحاظ رکھتے ہو، اس کی حرمت کا۔ یہ شہر کون سا ہے؟ کہا مکہ ہے، بڑی حرمت والا۔ مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحجہ، بڑی حرمت والا۔ فرمایا جس طرح اس دن کو حرمت ہے، اس شہر مکہ کی حرمت ہے، ذی الحجہ کی حرمت ہے، فرمایا اسی طرح ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم، کہ تمہارے جان، تمہارا مال، تمہاری عزت اور آبرو حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، یہ تمہارے اوپر ایسے حرام ہے جیسے یوم نحر کا دن حرمت والا، شہر مکہ کی حرمت جیسے حرمت والی ہے بیت اللہ کی، ایسے جان مال عزت آبرو حرمت والا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کا لحاظ نصیب فرمائے۔ آج کل تو بہت سارے ایسے ہیں جو بیت اللہ کی حرمت کا لحاظ نہیں رکھتے، وہ تو کافر ہوئے ہیں، لیکن مسلمان ہو کر بیت اللہ کی حرمت سے زیادہ حرمت والا انسانی جان ہے، انسانی خون ہے، انسانی عزت ہے، اس کو پامال کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہدایت ساری امت کو نصیب فرمائے۔ اسی مال کے تحفظ کے لیے اسلام نے ایک ضابطہ بتا دیا، اس ضابطے کا یہ ذکر آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کا مال چوری کر دیتا ہے، مال چوری ہونے کے لیے ایک بات یہ ہے کہ وہ مال کسی کی ملکیت میں ہو، کسی فرد کی ملکیت میں ہے یا کسی جماعت کی ملکیت میں ہے، کسی کمپنی کی ملکیت میں ہے، جو بھی ہو، کسی کا ملکیت ہو۔ اور نمبر 2، بغیر اجازت کے اس آدمی کا مال محفوظ جگہ پہ ہو، خفیہ طریقے سے کوئی بندہ اس کو اٹھا لے، اس کو چوری کہا جاتا ہے۔ کسی کی ملکیت میں، جماعت کی یا فرد کی ملکیت ہے یا کمپنی کی ملکیت ہے، بغیر اجازت کے اس کے محفوظ مال کو، ہو بھی محفوظ، اور یہ خفیہ طریقے سے اٹھا لے، اس کو چوری کہتے ہیں۔ یہ 4 صورتیں ہیں، اس میں جمع ہوں گی تو ہم چوری کہتے ہیں۔ مال محفوظ نہیں، عام پڑا ہوا تھا، کسی نے اٹھا لیا تو اس کو چوری نہیں کہا جائے گا۔ کھیتوں کے اندر سے لوگ چوری کر لیتے ہیں، وہ تو مال محفوظ نہیں ہوتا ہے، غیر محفوظ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اوپن جگہ میں چیز رکھی ہوتی ہے، بھائی جو اٹھائے اٹھائے، وہ بھی محفوظ، وہ وہاں اجازت عام ہے۔ محفوظ مال ہو اور یہ خفیہ طریقے سے اٹھا لیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے چوری۔ اور کبھی کبھی محفوظ مال ہوتا ہے، خفیہ طریقے سے نہیں ہے، سینہ زوری سے مال چھینتے ہیں، دے مال نہیں تو جان سے مارتے ہیں، یہ چوری نہیں ہے، یہ ڈاکہ ہے، اس کے لیے پہلے ایک سزا گزر چکی ہے، یہ فساد ہے، یہ غنڈہ گردی ہے۔ اس کے لیے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ کے اندر آپ نے ذکر سنا تھا 4-5 دن پہلے۔ تو چوری کی سزا اللہ نے فرمائی، چور کا ہاتھ کاٹ دو،
اور وہ کہاں سے کاٹنا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلائی سے کاٹ دینے ہیں، وہ آگے نبی کی حدیث ہے۔ تیسری بات، پھر نبی نے اپنی اسلامی حکومت میں اپنا اسلامی معاشرہ قائم کیا تھا، اپنی ایک ریاست قائم کی، اس میں بھی ایسے تھا۔ فرمایا ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا، اور ایک دو دفعہ عمل کیا، پوری ریاست میں چوری بند، کوئی کسی کی مال تک پہنچتا ہی نہیں تھا، سب کا مال محفوظ ہو گیا۔ اللہ، تو یہ انسانوں کے ہاتھ نہیں کاٹنے ہیں، یہ انسانوں کا مال محفوظ کرنا ہے۔ ایک دفعہ سزا ہو جائے تو ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا اس جرم کی، یہ سزا ہے، آئندہ میں آگے اس کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ بہت سارے لوگوں نے اس پہ اعتراضات کیے ہیں کہ یہ تو ظالمانہ سزائیں ہیں، لوگوں کو منڈا کیا جائے گا، ٹنڈا کیا جائے گا، اس طرح لوگوں کے ہاتھ ہی ختم ہو جائیں گے، کمائیں گے کس سے، کھائیں گے کس سے؟ فرمایا منڈا ٹنڈا نہیں کیا جا رہا ہے، ایک منڈا ہو جائے گا، لاکھوں کے مال محفوظ ہو جائیں گے۔ اور حکیم رب ہے، وہ آخر میں کہا ہے واللہ عزیز حکیم، اللہ بڑا غالب اور حکمتوں والا ہے، وہ جو فیصلہ سناتا ہے اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اور اسی لیے ہمارے ملک میں یہ قانون تو نہیں ہے، یہاں تو اور تعزیرات ہیں۔ سعودی عرب کے اندر اگرچہ پورا اسلام وہاں بھی نہیں ہے، ٹوٹا پھوٹا تھا، لیکن ہاتھ کاٹنے والی سزا پائی جاتی تھی، چوری نہیں ہو پاتی تھی، بڑے آرام سے لوگ سکون میں رہتے تھے۔ اگر کوئی گڑبڑ کرتا بھی تھا تو وہ ہمارے اللہ معاف فرمائے پاکستانی جاتے تھے، وہی گڑبڑ کر دیتے تھے، اللہ بچائے۔ وہ ہمارے پاکستان والوں کے وہاں ہاتھ زیادہ کٹے ہیں، اسی لیے حج کے اور دیگر موقعوں کے اوپر آدمی دائیں بائیں جائے نا، اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے وہاں۔ تو وہاں آدمی دیکھتا ہے، خاص طور شہر میں نہیں، شہر وہاں بھیک مانگنا منع ہے، اور بھیک واقعتاً اسلام میں منع ہے، وہ چند دن پہلے بھی آپ نے سنا، بھیک مانگنا ناجائز ہے۔ بندے بندوں کو دیکھ کر خود تعاون کریں، اسلام بھیک کی اجازت نہیں دیتا، پھر اسلامی ملک میں کہاں ہے؟ اس کے لیے وظیفہ مقرر کرو، اگر کوئی غریب ہے، نادار ہے، بے کس ہے، بوڑھا ہے، محتاج ہے، بیوہ ہے، اس کے لیے وظائف ہیں، اس کا طریقہ الگ ہے اسلام میں۔ تو وہاں یہ تو چیز نہیں ہے بھیک مانگنا۔ شہروں میں، اب شہروں میں بھی چھپ چھپا کر آ جاتے ہیں وہ، لیکن حکومت والے ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ آگے آدمی جائے غار حرا کی طرف، غار سور کی طرف تھوڑا سا آگے چڑھے، راستے میں سارے، چونکہ اوپر پہاڑی علاقہ آ جاتا ہے، سارے ہاتھ کٹے ہوئے پاکستانی ہیں وہاں پر، اور وہ بھیک مانگنے والے ہیں۔ وہ بھی کبھی کبھی آدمی اوپر چڑھتا ہے تو وہ بھی بڑے چکن ہیں، بڑے تیز ہیں، کبھی ایسے بھی دیکھا، کبھی ایسے چھلانگ مارتے ہیں، دائیں طرف بھاگ جاتے ہیں، بائیں طرف، یا اللہ ان کو کیا ہو گیا، اچانک بندوں کو پر لگ گئے ہیں۔ اور بعد میں کسی سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ آ گئے ہیں، وہ شرطے آ گئے تھے وردی، بغیر وردی کے، چونکہ ان کے ہاں منع ہے یہ مانگنا شانگنا، تو وہ شرطوں کو دیکھا، بائیں ایسے ادھر ادھر پہاڑوں میں غائب ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں ہاتھ کٹے ہوئے دیکھیں، لیکن وہ اللہ ہمیں معاف فرمائے، وہ ہمارے یہاں سے ایک غلط طبیعت بنا کر چلے گئے تھے، اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، وگرنہ وہاں کی ریاست کے اندر یہ ظلم نہیں ہے، ایک دو ہاتھ کٹے معاملہ ختم۔ ادھر ہمارے روزمرہ کی چوریاں ہوتی ہیں، ان میں سالوں میں کہیں ایک آدھ واقعہ ہوگا، تحفظ مل گیا مالوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی چیز تھی، ایک ہاتھ کٹا، اس کے بعد دوسرا ہاتھ مکہ فتح ہونے کے بعد ہوا، مکہ فتح ہوا 8 ہجری کو، مکہ فتح ہوا، پورا عرب فتح ہوا، اور عرب کا ایک بڑا قبیلہ تھا جو مکہ سے لے کر آگے دور دیہاتوں تک پھیلا ہوا تھا، قبیلہ مخزومیہ۔ انسان ہے، لالچ آئی جاتی ہے۔ مخزومیہ عورت خاندان کی ایک عورت تھی، اس نے، فاطمہ اس کا نام تھا، اس نے چوری کر دی اور چوری ثابت ہو گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کیس چلا گیا، اور جج جسٹس محمد الرسول اللہ تھے، جس کے فیصلے انصاف پہ مبنی تھے، شریعت اور وحی کے تابع تھے۔
اب قبیلہ مخزومیہ میں نیا نیا مسلمان ہوا، ان کو انہوں نے پوچھا، مسلمانوں سے، انہوں نے کہا یہ تو سزا تو اگر جرم ثابت ہوگا ہاتھ کٹے گا۔ قبیلہ بنو مخزومیہ نے کہا ہماری عورت کا ہاتھ کٹ گیا، ہماری ناک کٹ گئی ہے، ہم تو بہت بڑا قبیلہ ہیں، بڑی عزت والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرا دیتے ہیں ہاتھ نہ کاٹو، جرمانہ جتنا لگاتے دے دیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کون کریں؟ جائز سفارش کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا ہوا کہ بھائی کبھی کبھی غریب محتاج لوگ نا بڑے آدمی تک پہنچ نہیں سکتے ہیں، یا بعض نادار لوگ ہوتے ہیں وہ بولنا نہیں جانتے ہیں، اپنے احتیاج کو ذکر نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، آج بھی ایسے ہیں کہ میں یہ بات کیسے بتاؤں فلاں کو، کوئی شرماتے ہیں، کوئی بات کرنا نہیں جانتے ہیں۔ تو نبی نے ان کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے ان کے لیے فرمایا ہوا ہے تھا فَلْيَشْفَعُوا فَلْتُوجَرُوا، جائز سفارش کیا کرو اور اجر پایا کرو۔ جائز بندے کی سفارش کر کے مجھ تک بات پہنچاؤ، اس کو حق ملے گا، تو یہ حق دینا، انصاف کا تقاضا پورا کرنا، یہ اسلام ہے، اللہ راضی ہوگا اور تم اس کا سبب بنے، تمہیں اجر مل جائے گا۔ ناجائز سفارش ناجائز ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا، جو جائز سفارش کرے گا اس کو تو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ تو نادار لوگوں کے حوالے سے نبی نے فرمایا بھائی مجھ تک کسی کی رسائی نہیں ہو پاتی، کوئی دیہاتی، کوئی غریب، محتاج، نادار، زبان کا کمزور ہے، سادہ مزاج آدمی ہے، اس کی بات مجھ تک پہنچایا کرو، لیکن ناجائز سفارش کوئی نہ کرے۔ تو اس لیے صحابہ اکرام بڑے کتراتے تھے کہ یہ تو ناجائز سفارش ہے، کون کرے گا؟ تو قبیلہ بنو مخزومیہ نے کہا کہ سفارش ہونی چاہیے، کوئی کر دے۔ کون کرے گا؟ ابو بکر، اس نے کہا میری توبہ، میں نبی کے سامنے فضول بات نہیں کر سکتا ہوں، عمر نہیں کر سکتا ہوں، فلاں نہیں کر سکتا ہوں۔ کہا ایک آدمی کو ہمت ہوگی وہ کر لے گا، کہ اسامہ بن زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا محبوب ہے، وہ الٹی سیدھی بات بھی کرے تو نبی کے ساتھ کی اس کے ساتھ بڑی محبت ہے، نبی اس کی بات برداشت کر لیتے ہیں، باقی ہماری ہمت نہیں ہے نبی کے سامنے بات کرنے کی۔ وہ تھا نوجوان آدمی کو نا بھڑکا دو تو وہ ایک دم آ جاتا ہے تیش میں، جیسے اس کے دماغ میں ڈالو۔ تو بڑا آدمی ہوتا وہ سوچتا ہے میں کروں یا نہ کروں۔ تو اسامہ کو انہوں نے ساروں نے مل کر کہا کوئی سفارش نہیں کرتا، آپ کریں، یہ ہے وہ ہے۔ اسامہ کو جوش آ گیا، نوجوان تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا گیا۔ یا رسول اللہ، قبیلہ بنو مخزومیہ ایک بڑا قبیلہ ہے، وہ کہتے ہیں ہماری عورت کا ہاتھ کٹا ہمارا ناک کٹ جائے گا، تو آپ ایسے کر دیں جتنا جرمانہ لگاتے ہیں جتنا لگائیں اگلے بندوں کو راضی کرنے، ان کا جتنا مال چوری ہو اس سے ڈبل سے ٹرپل سے کئی گنا ہم بڑھا کر دیتے ہیں، لیکن ہماری خاتون کا ہاتھ بچ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو فرمایا اسامہ یاد رکھنا ناجائز سفارش نہ کرنا، گناہ ہوتا ہے۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ اس کو آپ کی سفارش کو میں نے رد کر دیا، اگر کوئی ایسی ناجائز سفارش کر کے ناجائز فیصلہ کرا دے گا وہ مجرم ہوگا، سفارش کرنے والا بھی مجرم ہے۔ اتنی بات اس سے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ممبر پر عمومی خطبہ دیا پھر، تاکہ سب کو پتہ چل جائے حقیقت کا، اور فرمایا میرے پاس ناجائز سفارش لے کر نہ آنا، ویسے میری زبان سے وحی الہی کے مطابق حق ہی کا فیصلہ ہوگا، لیکن غلط سفارش کر کے تم اپنے آپ کو خراب گنہگار کر لو گے، ایسے نہ کرنا آئندہ۔ اور یہ اسامہ نے میرے سامنے سفارش کر دی ہے، یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہیں۔ آگے نبی نے جلال میں آ کر زبردست فیصلہ سنایا، فرمایا لو سارقت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقطعت یدہا، یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ بھی اگر اس کیس میں پکڑی جاتی میں اس کا ہاتھ کاٹ کے رکھ دیتا۔ فرمایا یہ اسلام عادلانہ نظام کا نام ہے، یہ اسلام طبقاتی نظام کا نام نہیں ہے کہ بڑے خاندان کو معاف کر لیا جائے، چھوٹوں کو رگڑا دے دیا جائے، کسی کو
پیار و محبت کے فیصلوں میں لے جائے کسی کے اوپر غیظ و غضب. فرمایا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام برابر مساوات کرے گا. یہ تو فاطمہ مخزومی ہے، بڑے قبیلے کی ہے، اور فاطمہ کائنات کے سردار کی بیٹی کیوں نہ ہو، سزا جاری ہوگی. صحابہ اس وقت کانپ گئے. اور طبقاتی نظام، فرمایا یہود اسی لیے تباہ ہوئے بنی اسرائیل کہ ان کے اندر طبقاتی نظام تھا. بڑوں کے لیے اور قانون، چھوٹوں کے لیے اور قانون، بڑوں کے لیے اور صورتیں، چھوٹوں کے لیے اور صورتیں. فرمایا اللہ نے ان کو تباہ کیا. اس طرح یہ عادلانہ نظام نہیں ہے، ظالمانہ نظام ہو جاتا ہے. سب کے لیے برابر کا انداز و عدل میں. اور یہاں بھی آیت میں اللہ نے ذکر کر کے فرمایا پھر چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، فقطعوا ایدیہما، ان کا ہاتھ کاٹو. نبی نے مخزومی عورت کو خاندان کا عورت آگے لاؤ. اب عدالت میں کیسا آ گیا؟ پہلے تم آپس میں معاملہ عدالت میں آنے سے پہلے جتنے جرمانے دیتے، جتنا دے کر راضی کر لیتے. عدالت میں آئے گا، عدالت اپنا عدل قائم کرے گی. عدالت سے پہلے آپس میں لے دے کر سکتے ہو تم. اور فرمایا نہیں تو حدود میں کمی بیشی نہیں ہوگی. ان کا ہاتھ کاٹا. فرمایا یہ ہاتھ کاٹو جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ بدلہ ہے ان کے کرتوتوں کا، چوری والے مرد یا عورت کا. اور یہ بھی عبرت کے لیے سزا ہے، عبرت کے لیے، تاکہ آئندہ لوگ اس جرم میں نہ آئیں. ساتھ اللہ نے فرمایا یہ دنیا کی سزا ہے تو آخرت کی معاف ہوگی. فرمایا نہ، یہ دنیا ہاتھ کاٹا دنیا کو تنبیہ کرنے کے لیے، یہ زجر کے لیے، توبیخ کے لیے ہے، آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے. باقی آخرت کا گناہ معاف. فرمایا فمن تاب من بعد ظلمہ، جو اپنے اس گناہ کے بعد توبہ کرے گا، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے گا، فإن اللہ یتوب علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول کر کے رحمت سے متوجہ ہوگا، معاف کر دے گا. ان اللہ غفور الرحیم، وہ بخشنے والا مہربان ہے، وہ بخش دے گا. لیکن اس کے لیے توبہ کی ضرورت ہوگی، بغیر توبہ کے وہ معاف نہیں ہوگا. دنیا کی سزا تنبیہ کے لیے ہوتی ہے، توبیخ کے لیے ہوتی ہے، ڈانٹ اور ڈپٹ کے لیے، کرنے والے کو بھی ڈانٹ ڈپٹ، دیگر دیکھنے والوں کے لیے بھی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے کہ آئندہ یہ غلطی نہ کرنا. اللہ ہم سب کو دین کے تقاضوں کے اوپر چلنا نصیب فرمائے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما. دین کے تقاضے پورے کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، سب کو ہدایت اسلام نصیب فرما، بے دینوں کو دین کی رغبت نصیب فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت اسلام نصیب فرما، بگڑے ہوئوں کو اسلام کی محبت نصیب فرما، اسلام کی تابعداری کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی آسانی سے نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما. جب تک زندہ رہے اسلام والی زندگی نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.